السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 1. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ 10 نبوی کو آپ سرکار کو بڑا صدمہ پہنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا، تھوڑے ہی عرصے بعد ماں بھی چلے گی، اور تھوڑے سے عرصے کے بعد پھر دادا جان بھی چلے گئے، اور ایک وقت گزرا قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑا ہونے والا آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ رجب 10 نبوی کو واقعہ پیش آیا، اور 3 مہینے کے بعد رمضان شریف میں آپ سرکار کی اکلوتی زوجہ محترمہ، باقی تو بیویاں بعد میں تھی ساری، اور اپنا مال نشاور کرنے والی، زخم پر مرہم رکھنے والی اور بڑا حوصلہ دینے والی بیوی، وہ بھی داغے میں فرقت دے گئی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو بحیثیت انسان آپ نے اس کو بڑا فیل کیا، بڑا محسوس کیا، اور اتنا محسوس کیا کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ یہ سال ہی غموں کا سال ہے۔ اتنی یعنی کہ پریشانی آپ کو پہنچی تو اللہ رب العزت نے، ویسے معراج کی تاریخ میں تو کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن عموماً جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں 11 نبوی کو، یعنی کہ نبوت کو 11 سال ہوئے تھے۔ تو بدھ کی رات کو 27 رجب کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی سحر کا اہتمام کیا۔ معراج کا کچھ حصہ زمینی ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، اور بقیہ آسمانی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ نے بیان کیا عند سدرۃ المنتہا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا سفر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سبحان سے آغاز کیا ہے تاکہ کسی قسم کے بندے کو اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کہ یہ سارا کام کرنے والی ذات وہ ہے
جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں کمیاں، اللہ کے اندر تو کوئی کمی نہیں، ہمارے اندر ہزاروں لاکھوں عیوب ہے، اور وہ اللہ تو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، تو جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اندازہ کرے، حضرت قاری صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں عربی گرامر کو، آپ بھی سمجھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ لیلن نکرہ ہے، اور نکرہ پر جب تنوین آتی ہے کہ معرفہ ہوتا ہے نکرہ، وہ قلیل مدت پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس نقطے میں ذرا غور کرنا، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی ساری رات میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، آدھے گھنٹے میں نہیں، رات کی قلیل مدت میں، تھوڑے سے عرصے میں اتنا لمبا چوڑا زمینی اور آسمانی سفر کروایا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کا باپ داتا ٹیچر بڑا سربراہ گھر کا آؤٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں کسی میدان میں، کسی پارک میں۔ آج اللہ نے یہ ثابت کیا، اے میرے نبی پریشان نہ ہونا، باپ بھی نہیں، ماں بھی چلی گئی، دادا بھی چلا گیا، چچا بھی چلے گئے، اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محسوس نہ کرنا، لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی سیر کرواتے ہیں، میں اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تجھے ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جاؤں گا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک۔ اور کمال کی بات ہے، کل میں لاہور تھا فیملی کے ساتھ، تو میرے کچھ خوشی کا معاملہ تھا، چلے گئے، انہوں نے اندر بلایا تو کارپٹ بچھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ایسے ہی آ جاؤ، وہ جوتے پہنے ہوئے تھے، ہم چلے گئے اندر، جو دو تین لوگ بیٹھے ہوئے تو ایک ایسا سا پوتا بھی جوتی لالی نہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ، میں گل سنو، رب نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بلایا نا، تو اللہ نے فرمایا فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جوتا اتار دو، جوتا اتار دو، مقدس وادی میں آ چکے ہو۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تو کہیں جوتا اتارنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ یہ میں نے آیت اس لیے سنے، میں نے کہا کچھ تقابل نہیں تھا، میں نے کہا گھر والوں نے جوتا اتارنے کا کہا ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا آ جاؤ ایسے ہی، تو ہم آ گئے، یہ تو عام گھر والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو، میرے اور آپ کے پیر مرشد کو بلایا ساتوں آسمانوں کے اوپر، عند سدرۃ المنتہا، جوتوں سمیت بلایا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کو لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ سارا جہان، ساتوں آسمان میرے پیغمبر کے جوتے کے نیچے، اور آپ کے نالین مبارک ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اتنی شان ہے میرے پیغمبر سے۔ یہ کوئی واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، آج کے درس کا سبق۔ آپ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر نبی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ جب واپس آئے، گفت و شنید ہوئی، محبت پیار کی باتیں ہوئی، تحفے تحائف لیے، واپس آئے نا، تو اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آدھے کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، اقری علی امتک منی السلام۔ کتنی بڑی شان ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جاؤ نا تے میرے نبی ابراہیم کی طرفوں اپنی امت کو سلام پیش کر۔ حدیث میں آتا ہے اتنے اللہ کے بڑے پیغمبر خلیل اللہ اور میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کو سلام پیش کر، اور ساتھ میسج بھی دیا۔ اور میرے آج کے درس کا میسج بھی یہ ہے، کہنے لگے جا کے اپنی امت کو کہنا جنت کی زمین پاکیزہ ہے، جنت کی زمین پاکیزہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، اگر تم اس میں کچھ درخت لگانا چاہتے ہو تو پھر یہ کلمات پڑھا کرو، ایک بار پڑھو گے ایک کلمے کے برابر اللہ تعالیٰ تمہارا جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ کلمہ۔ اور مسند امام محمد کی حدیث میں ایک لفظ اور بھی ہے، لا حول ولا قوت
इल्ला बिल्लाह। बस इसको अपनी ना वज़ाइफ में ऐड कर लें, कम से कम सुबह और शाम एक तस्वीर की जरूर करें। ये बेबहा अपने अंदर फजीलत रखे हुए आप सरकार ने हदीस में फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा मिनल कलामी अरबान, कलमे थे और भी बड़े ने लेकिन 4 कलमे रब नूं बड़े ही पसंद ने, अल्लाह ने मुंतखब कर लेने, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक आम बंदा सरकार की खिदमत च हाजिर हुआ, कहते आका मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ सकता, जेन इन्ना काम नहीं करता, मैनू कोई सौखी जी कोई गल दसो भी मैं पढ़ता रहा तो बेड़ा पार हो जाए। आप सरकार ने फरमाया पढ़ा कर तू सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा बंदा है तो देहाती से सियाना बड़ा से, ये बंदा जो दर्स गुफ्तगू लेक्चर वाज नसीहत ध्यान नाल सुने ना तो फिर बंदे कोई ना कोई जरूरत पेश आ जाती, किसी वक्त सवाल दे भी कह लगे आका ये तो सारा कुछ रब वास्ते, ये 5 कलिमात ने ये तो रब सच्चे दी तरीफा ने, मैनू फिर की मिलया, मेरे वास्ते की है? ले फिर सुन लो, आप सरकार ने फरमाया चलो फिर तू पढ़िया कर अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदिनी वाफिनी वरजुकनी। 5 कलमे रब दी तारीफ अंदर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए हाथ ते गिनदा जांदा है, एक हाथ ते ए कलमात गिनदा है ते दूसरे पासे पढ़दा अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी। जिन्हें यह कलमात पढ़ ले ना उन्होंने दुनिया आखिरत की सारिया नेमतें मिलती पर किवें? ऐ अल्लाह तू मैनू माफ कर दे, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी मेरे ते रहम कर, वहदीनी मैनू हदायत अता कर, वआफिनी ते मैनू सारिया बीमारियां तो तंदुरुस्तियां अता कर दे, वरजुकनी ऐ मेरे अल्लाह मैनू रिज़्क अता कर, पाक पकीदा रिज़्क अता कर। वैसे अहादीस के अंदर कुछ लफ्ज और भी आते ने लेकिन इस हदीस से 5 चीजें ने आप सरकार ने ना फरमाया ये बंदा आने वाला बंदा खाली हाथ आया सी लेकिन अपने हत्थां नूं भर के लैके जा रहे। रब को मंगना तो चाहिए ना, अल्लाह कहते ने बंदे संग्या ना कर, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, एवे दर गैरा दे क्यों जाना है को ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक में चाहता है जरा बंदा चाहता है ना मेरी दुआ कबूल हो जाए उन्होंने रब की हमदो सलाह करनी चाहिए तसल्ली नाल, रब की तारीफ करे, फिर उस बाद नबी पाक ते दरूद पढ़े तो फिर जो भी रब को मंगेगा अल्लाह अता करता जाएगा इंशाअल्लाह। ते रब नूं कदे कल्लियां बह के ये भी आख्या कर कि तेरी जात सुबहान सुबहान अल्लाह, तेरी जात रहमान रहमान अल्लाह। माफ करना असी एक दूसरे को दिल दियां गल्लां सुनानियां भी चाहिए ना, कोई अर्ज नहीं। सारा सारा दिन ते 4-4 5-5 घंटे अपने जिगरी यारां नूं बुला के ते दिल दियां गल्लां सुनाना है ते कदी ताजे दे वक्त रब नूं भी सुनाइयां ही। अल्लाह जानदा लोग तेरे नाल मुहब्बत प्यार करने वाले 4 घंटे भी गुफ्तगू कर लेना ते बहुता की करनगे यार कोई गल नहीं, मैं दुआ करेगा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरी मुसीबत दूर कर दे, ये तो ज्यादा की कर सकता है। तो जिन्हें आप मंगना उन्हें तेन की देना है, मंगिया उनके को कर जो किसी का मोहताज नहीं। यानी सुबहान जात तेरी जात सुबहान, रब नाल गल्लां करया करो जिवें रब नाल गल्लां करनियां ना
اللہ جانتا ہے منگنا تہاڈا کام ہے، عطا کرنا رب دا کام ہے۔ ادھر راتاں نہیں لمبیاں نے، سردیاں دے اندر بندے نوں کم از کم زیادہ نہیں تے 2 رکعتاں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے۔ تے رب نو آکھیا کرو، آخری میسج ذرا نوٹ کر لینا، تیری ذات سبحان سبحان اللہ، تیری ذات رحمان رحمان اللہ، تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں، تے بھیدی دلاں دا پہچانے نہ مینوں، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، پر تیرے کول بدیاں، تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے، تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا، تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ۔ بس ہے کلمات یاد تے گئے تانوں، صرف یاد دینے واسطے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافنی وارزقنی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اے پڑھن دی تے دل دی گہرائی تو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو کچھ تہاڈیاں سوچاں نے نا دنیا دے لحاظ نال تے آخرت دے لحاظ نال، انہاں کلمات دے اندر سارا کچھ آ گیا انشاءاللہ۔ اللہ دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب کرے۔ بیماراں واسطے اور خصوصاً بڑی ہمشیرہ محترمہ چونکہ آپریشن ہوا ہے، آج ہفتے تو زیادہ ہو گئے تے میجر آپریشن سے اللہ تعالیٰ خصوصی دعا کرنی کہ اللہ انہوں نے بھی اور جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو شفا کاملہ عطا فرما، اے میرے اللہ بڑی ہمشیرہ محترمہ نو مکمل تندرستیاں عطا فرما، سارے بیماراں نو شفا عطا فرما، اے میرے اللہ ساڈے جسماں دا خالق ہے مالک ہے، اللہ جب تک زندہ رکھنا سارے جسم دے ایک ایک عضو دی حفاظت فرمانا، یہ ہاتھ پیر اکھاں جگر دل پھیپھڑے دماغ جسم دا ایک ایک عضو تیریاں نعمتاں چوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا سانو ایمان اور صحت دی سلامتی عطا کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے، اللہ سب دی حالت رحم فرما، خاص کر اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ساڈے تو جنہ جنہ دے والدین تیرے کول چلے گئے اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر دے، جنت اعلی مقام عطا کر دے، اللہ مغفرت فرما دے، درجات دی بلندی عطا فرما، ساڈے بھائی آصف چوہان انہاں دے والد ریاض الرحمان صاحب تواڈے کول آ گئے، اللہ انہاں نو معاف فرما دے، اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو معاف فرما، اے میرے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ صبح صبح دا ٹائم ہے قبولیت دا وقت ہے، رزق حلال عطا کرنا، حرام تو محفوظ رکھنا، پریشانیاں دور کر دے، تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ ساڈے بچیاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ساڈے بچے ساڈے مستقبل اللہ اچھا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.